جناب قبلہ صغیر حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل و مصائب آل محمد بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وعلا ابراہیم وعلا عمران علی العالمین۔ سمجھ نہیں آئی اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ عالم ارواح پہ 3 عمران گزرے ہیں۔ موسیٰ بن عمران جس کو اللہ نے جس کی آل کو قرآن میں بنی اسرائیل کہا، اگر ان کو اللہ نے عالمین کے لیے چنا تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف اللہ قرآن میں کہہ رہے وہ بنی اسرائیل ہیں، پھر اللہ نے دوسرے عمران کا ذکر کیا عالم ارواح پہ، مریم بنت عمران آپ کی اولاد عیسیٰ علیہ السلام جن کو خالق کائنات نے آسمانوں پر اٹھا لیا اور وہ ہمارے عقیدے کے مطابق، ہمارے ایمان کے مطابق، اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق، نبی علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق قرب قیامت دنیا میں تشریف لے کے آئیں گے۔ پھر تیسرے عمران کا ذکر فرمایا وآل عمران علی العالمین۔ وہ تیسرا عمران کون سا ہے جس کو خالق کائنات نے عالم ارواح میں چن لیا؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ علماء نے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آل عمران علی العالمین وہ ابو طالب کا گھرانہ ہے جس کو خالق کائنات نے عالم ارواح کے لیے چن لیا۔ وہ ابو طالب کا گھرانہ ہے جس نے اسلام بچانا ہے، جس کے خون سے اسلام بچے گا، وہ امام ابو طالب علیہ السلام کا گھرانہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر صلوات۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ بے شک نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے۔ عزاداران امام حسین، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ قرآن کی آیت پڑھ کے میں چپ کر کے سوچتا چلا گیا کہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو عزاداران امام حسین، نماز تو قبلہ صاحب یزید بھی پڑھتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، نماز تو یزید بھی پڑھتا تھا، روزے وہ بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ وہ بھی دیتا تھا، حج وہ بھی کرتا تھا۔ امام نے 28 رجب المرجب کو جب حج کا احرام عمرے میں تبدیل کیا تو یہ لائن بھی حج کر رہا تھا۔ مدینے کے وارثوں نے حج کا احرام عمرے میں بدلا تو یہ لائن بھی وہاں حج کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ ایک طرف اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ مجھے سمجھ نہیں آئی عزاداران امام حسین۔ پھر اللہ نے آگے سورہ شورى پارہ نمبر 25 آیت نمبر 23 کے اندر فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صلوات۔ کیا کہنے رب ذوالجلال کی شان کے، اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ إِلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔
اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم سے اپنی رسالت پر کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں اپنی رسالت پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا سوائے اپنے قرابت داروں کے، اپنی اہل بیت کے، محبت کے۔ یہ بات پھر مجھے سمجھ آئی جب میں نے قرآن کی اگلی آیت پڑھی کہ تو روزے رکھتا جا، نمازیں پڑھتا جا، یہاں تک کہ ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقام ابراہیم کے درمیان ساری عمر کھڑا ہو کے نمازیں پڑھتا جا، ساری زندگی تو روزے رکھتا جا، یہاں تک کہ تیرا جسم سوکھ کے لکڑی کی مانند ہو جائے، پیدل ہر سال حج کرتا جا، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تیرے دل میں بغض اہل بیت ہے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عزاداران امام حسین تیرے دل میں بغض اہل بیت ہے، تو وہ نمازیں، وہ روزے، وہ حج، وہ زکوٰۃ تیرے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اللہ خالق کائنات نے قرآن میں شرط کیا رکھی؟ اِلَّا مَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میری قرابت داروں سے، میری اہل بیت سے محبت کی جائے۔ تو عزاداران امام حسین اس چاند میں اجڑی ہیں بیمار کی امیدیں، دکھیا نے گزاری ہیں روتے ہوئے دو عیدیں۔ اس چاند میں اجڑی ہیں بیمار کی امیدیں، دکھیا نے گزاری ہیں روتے ہوئے دو عیدیں، پھر بھی نہ ملی کربلا سے آنے کی اکبر کی خبر لوگوں۔ اس چاند میں اجڑی ہے بیمار کی امیدیں۔ عزاداران امام بیٹی سلام عرض کرتی ہے، بیٹیوں والے بیٹھے ہیں آپ اور میں، کوئی بیٹی پردیس میں بیاہی جائے نا، عزاداروں جب فون پہ بات کرے نا باپ کا کلیجہ پکڑا جاتا ہے۔ یہ پردیس میں بیٹھی سغرا اپنے بابا کو خط لکھ رہی ہے، عرضی پیش کر رہی ہے، پیارے بابا بیمار بیٹی سلام عرض کرتی ہے، بابا یہ بیمار بیٹی آپ کے چلے جانے کے بعد آج بھی زندہ ہے۔ بابا میں کوئی ایسی بیمار تو نہ تھی کہ جو سفر نہ کر سکتی، بابا کیوں مجھے مدینے میں تنہا چھوڑ کے چلے گئے؟ بابا بتاؤ بھیا کی شادی کا کیا بنا؟ وہ میں زہرے لگاؤں گی، علی اکبر کو میں زہرے لگاؤں گی۔ عزاداروں مدینے میں بیٹھی پاک بی بی سغرا بابا سے عرضیں کر رہی ہے، آپ لکھتی ہیں بابا آپ پھپھی زینب سے بار بار یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ سغرا کا رخ انور
سغرا کا رخ انور میری ماں سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے ملتا ہے.